السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ 5 کلاس جلدی سے اپنی اردو کی بک اوپن کریں۔ تو بچوں، آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ آج ہم نے اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چیپٹر نمبر 3۔ تو اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کا نام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ سب کے لیے رحمت۔ اس سے آپ کو کیا سمجھ آئے گا بچوں؟ ہم سب کے لیے رحمت کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کو ہمارے لیے اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو آ جائیں بچوں، سب سے پہلے ہم اس کا تعارف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سبق کا تعارف کرتے ہیں کہ اس سبق میں کیا ہے۔ تو آ جائیں کلاس، جلدی سے اپنی بک کھولیں، اردو کی صفحہ نمبر 15 کھولیں۔ یہ ہے آپ کا، میں آپ کو دکھاتی ہوں صفحہ نمبر 15، یہ لاسٹ پہ دیکھیں، پیج کے لاسٹ میں جلدی سے اوپن کریں اور ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ یہ سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بطور رحمت للعالمین معلومات فراہم کی گئی ہیں، یعنی کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ ہر مخلوق تک وسیع ہے۔ اس کا مطلب ہے دائرہ وسیع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جانوروں اور جن و انس کے لیے بھی ان کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آ جائیں ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یہ جو ورڈ میں نے انڈرلائن کیے ہیں یہ آپ نے اپنی رف کاپی پہ لکھنے ہیں تاکہ آپ کی ساتھ ساتھ ریٹن پریکٹس بھی ہوتی رہے۔ یہ جو کچھ نیو ورڈ ہیں جو آپ نے پہلے کام لکھے ہوئے ہیں یہ وہ ورڈس ہیں، تو یہ آپ نے رف کاپی پر ساتھ ساتھ ضرور لکھنے ہیں۔ خاتم النبیین کیا ہوتے ہیں؟ جن پر نبوت کا سلسلہ ختم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم النبیین کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت ہوتی ہیں رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں ہے ترجمہ آیت کا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، یہ حیات طیبہ بھی انڈرلائن جو ورڈ کی ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں، یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو حیات کا مطلب ہوتی ہے زندگی، اور طیبہ پاک، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم بھی بات کریں گے تو بولیں گے حیات طیبہ۔ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، نمونہ ہے مطلب اس کا ہے مثال ہے، کہ وہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم کیے، انہیں اس قدر ستایا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی نیو ورڈ ہے آپ کے لیے۔ ہجرت ہوتا ہے ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ پہ رہنا، ادھر رہائش کرنا، وہیں پر ٹھہرنا، تو اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ تو جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیے، یعنی ظلم کی جمع مظالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کیا؟ وہاں سے مکہ سے ان کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما لی۔ ایک روز صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے لیے بد دعا فرمائیں۔ مشرکین مکہ یعنی کہ جو آپ کے مکہ میں رہنے والے لوگ تھے وہ مشرک تھے، یعنی شرک کرتے تھے، تو بد دعا ہوتی ہے کہ بری دعا، کہ آپ ان کے لیے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کر دیں یا ان کو تباہ کر دیں کہ وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو پھر میں کیسے اپنی مخلوق کے لیے بری دعا کر سکتا ہوں۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ شہید یعنی کہ کوئی چیز ہے، جیسے فوجیوں کو ہم کہتے ہیں جب بھی کوئی پاک چیز ہے وہ جو اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو ہم شہید کہتے ہیں اس کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے بارے میں بھی عزت و احترام، ادب و احترام کے ساتھ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر سارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا دفاع کرتے ہیں، تو اس جنگ میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بری دعا نہیں کی۔ دشمنوں یہ بھی نیو ورڈ ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اسلام سے پہلے معاشرے میں، معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جس جگہ ہم رہتے ہیں، ہمارے ہمسائے ارد گرد، اسکول، کالج، یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ معاشرے میں عورتوں کو کوئی عزت حاصل نہ تھی، کہ لوگ جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے۔ معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے عزت و احترام سے نوازا اور ان کے حقوق مقرر فرمائے اور انہیں انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا حق دیا۔ حقوق ہوتا ہے حق، کے عورتوں کے جو حقوق تھے وہ مقرر فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام سے لوگوں کو آگاہ کیا اور فرمایا، ماں کا مقام ہوتا ہے مرتبہ جو بلند، کے اس اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت زیادہ عزت دی ہے، مقام دیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم ماں کی عزت کریں گے، اس کا ہر کہا مانیں گے، اس کو ناراض نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں کیا ہے؟ جنت ملے گی۔ قدموں کے نیچے مطلب ہے کہ اگر ہم اس کی ساری باتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ہے؟ جنت ملے گی۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں، صفحہ نمبر 16 پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ غریبوں اور یتیموں، یہ انڈر لائن ہے، یہ بھی آپ نے رف کاپی پہ لکھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ ایک بار شہادت کی انگلی کو جوڑ کر فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا روز قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں جوڑیں اور بتایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا، یعنی اس کو کھانا کھلائے گا، اس کو کپڑے پہنائے گا، اس کا حق ادا کرے گا، تو وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکروں، غریب لوگوں سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حسن سلوک کیا ہوتا ہے؟ اچھا سلوک۔ مخالفت، اسلام کی تبلیغ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ کہ اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو آخری نبی مانیں، تو یہ ہے اسلام کی تبلیغ کرنا۔ مخالفت، جو لوگوں نے مخالفت کے، جو ان کی بات پر عمل نہیں کرتے تو اس کو کہتے ہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف ایک شہر ہے عرب کا، ٹھیک ہے، وہاں گئے تبلیغ کے لیے۔ اسلام کی دعوت کو سن کر وہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے وہاں
کہ آوارہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کے رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا کہ میں نے طائف والوں کے لیے دعا فرمائی ہے، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ انہوں نے آپ پر اتنے ظلم کیے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے اور رک کر ان کو پیار کرتے۔ جب کوئی پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا تو وہ پھل محفل میں موجود سب بچوں کو سب سے پہلے دیتے اور بعد میں لوگوں میں تقسیم کرتے کہ آپ بچوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ سب سے پہلے بچوں کو ہر چیز دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب قبیلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے تھے۔ ان قبیلوں کی لڑائیاں کئی سال چلتی رہتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے سے محبت کا درس دیا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے مل جل کر رہنا چاہیے۔ تو کلاس یہ تھی آج کا آپ کا لیکچر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ اسلامیات کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔ اور اس کے الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔